الحمد لله وحده وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى الأرض ألا تأكلي لحمه وقالت إلهي كيف آكله وكلامك في بطنه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم معزز سامعین، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، تمام احباب کی خدمت میں نہایت ہی محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکمیل قرآن کریم کی یہ بابرکت محفل اور مجلس آپ حضرات کا رات کے اس حصے میں تاخیر تک بیٹھنا یقیناً بہت بڑی خیر اور عبادت کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہماری اس مسجد کو اسی طرح ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ جن جن لوگوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر، ترقی، توسیع کے اندر جتنا حصہ ڈالا، چاہے آج وہ ہم میں موجود ہیں یا چلے گئے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کی بابرکت ساعات میں تراویح میں قرآن کریم مکمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حافظ محمد عبداللہ اور حافظ محمد نوید صاحب نے تراویح میں قرآن کریم سنایا۔ ان کا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سامعین کا سننا اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تکمیل قرآن کے موقع پر
اس طرح جمع ہونا اور دعا میں شرکت کرنا یہ کوئی رسمی چیز نہیں کہ بس ہر سال اختتام ہو گیا اور رسماً ہم بیٹھ گئے، بات سن لی اور اس کے بعد دعا ہو گئی. ایسا نہیں، بلکہ بعض صحابہ اکرام سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ تکمیل قرآن کے موقع پر اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو جمع کر کے دعا کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس موقع پر اللہ دعا کو قبول کرتے ہیں. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے اور قاری قرآن یا سامعین اس موقع پر دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں صرف بندے شامل نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے مقرب نورانی فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اور تھوڑی تعداد میں نہیں. ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، اگر اندازہ لگائیں بہت کھلے دل کے ساتھ تو شاید 300-400 لوگ ہوں گے، لیکن آپ حیران ہوں گے اور یہ یقینی بات ہے کہ اس مجلس کے اندر کم از کم اللہ کے 4000 فرشتے شامل ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تکمیل قرآن کی دعا کی جاتی ہے تو اس دعا پر 4000 فرشتے صرف آمین کہنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بڑی بابرکت گھڑی ہے. اور پھر 25 کی شب جمعہ کئی ساری چیزیں جمع ہونے سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ممکن ہے آج کی رات شب قدر ہی ہو، اور اللہ تعالی ہمارا یہ تھوڑی دیر کا جاگنا شب قدر میں جاگنے والوں میں ہمیں شامل کر دے. تو اس لیے آپ انتہائی توجہ کے ساتھ اور سعادت سمجھتے ہوئے ایسی محافل کے اندر شریک ہوا کریں، اور ایسی محافل ہی ہوتی ہیں کہ جن کے ختم پر بخشش کا اعلان کر دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، قرآن کریم اللہ جل شانہ کی کتاب ہے، اور اس کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ عام کتاب نہیں بلکہ کلام اللہ ہے. کلام اللہ، اللہ کا کلام، یعنی اللہ کی صفت. اور علماء فرماتے ہیں کہ کلام اور متکلم کا ایک درجہ ہوتا ہے، موصوف اور صفت کا ایک درجہ ہوتا ہے. کلام اللہ کا وہی درجہ ہے جو خود اللہ رب العزت کی ذات کا درجہ ہے. اس کی عظمت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ قادر مطلق ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں. اور معروف بات ہے، ملوک الکلامی کلام الملوک، بادشاہوں کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے. ایک میری اور آپ کی بات ہے، ایک وقت کے بادشاہ کی بات ہے. تو جو اہمیت وقت کے بادشاہ کی بات کو حاصل ہوتی ہے وہ عام لوگوں کی بات کو حاصل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اللہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے،
اس کے کلام کو جو مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ عام کلاموں کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس کی عظمت کے لیے کافی ہے. پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں اتاری، مختلف آیات اتاری، جن کو اللہ نے ایسی عظمت عطا فرمائی کہ پہلی کتابوں کو وہ عظمت نہیں مل سکی. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آواز دی تو جواب نہیں ملا. کچھ دیر کے بعد ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابی، تم نے میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ خبر نہیں پہنچی کہ جب میں اللہ کا رسول بلاؤں جس حالت میں بھی ہو، چاہے نماز میں ہی کیوں نہ ہو، نماز چھوڑ کر مجھے جواب دینا ضروری ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہیں ایک ایسی صورت سکھلاؤں کہ اس جیسی صورت اللہ نے نہ تورات میں اتاری، نہ زبور میں اتاری، نہ انجیل میں اتاری. ایسی صورت کسی امت کو نہیں ملی. تو کیا تمہیں ایک ایسی صورت سکھلاؤں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور سکھائیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کی ایک ایک آیت ایسی شاندار. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مالک ہونے کو میرے بندے نے تسلیم کیا. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں میں تیری ضرور مدد کروں گا. آگے جو آیات بندہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اگلا حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا. یہ ایک سورۃ فاتحہ ہے جس کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی. پھر آگے 114 صورتیں، آیات، پارے، ایک ایک لفظ اللہ نے اس کا ایسا اتارا جیسے ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ باقاعدہ چیلنج کیا گیا، مجھے اور آپ کو نہیں، کہ جو سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ایسے لوگوں کو نہیں بلکہ عرب کے لوگوں کو چیلنج کیا گیا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو عربی کہلاتے تھے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی فصیح و بلیغ نہیں ہے، جو یہ کہتے تھے کہ ہم سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، ہم سے زیادہ اچھی کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، اور مقابلے بازی ہوا کرتی تھی. معلقات لکھ کر بیت اللہ میں لٹکائے گئے. اس کے مقابلے میں کوئی کلام لے کر آئے. اللہ نے چیلنج کے لیے چند آیات اتاری. پھر دعویٰ کیا گیا کہ کوئی ایک چھوٹی صورت بنا کر لے آؤ.
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صرف 3 آیات کی ایک صورت اتاری گئی، کہا کہ اس جیسی صورت تم بنا کر دکھا دو، لیکن پورا عرب، خطہ عرب خاموش تھا اور وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا۔ ایسا کلام اللہ نے اتارا، ایسی عظمت والی کتاب اللہ نے اتاری۔ تو میرے بھائیوں، میری اور آپ کی خوش قسمتی کہ اللہ نے یہ کلام ہمارے حصے میں رکھ دیا، اس امت محمدیہ کو یہ کلام دے دیا گیا، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر، اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ جس دل میں یہ قرآن اتر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عظمت عطا فرما دیتے ہیں، اس کو بلندی عطا فرما دیتے ہیں، صرف دنیا میں نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی یہ قرآن ایسی وفا کرتا ہے کہ حافظ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔ آپ نے قبرستان میں لگی ہوئی مختلف تختیاں، مختلف کتبے، ان کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ دنیا سے جانے والے لوگ ساری ڈگریاں، سارے عہدے، سارے کے سارے مقام اور مراتب جو دنیا کے اندر کسی کو حاصل تھے، وہ موت کے ساتھ یہیں پر ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کی قبر کے اوپر یہ تختی نہیں لگی ہوتی کہ یہ فلاں ڈاکٹر صاحب تھے، یہ فلاں پروفیسر صاحب تھے، یہ فلاں انجینئر صاحب تھے، یہ فلاں سائنسدان صاحب تھے۔ کسی کی قبر پر یہ تختی نہیں لگائی جاتی، لیکن حافظ قرآن کو یہ عظمت ملتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے تب بھی اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے، وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے تب بھی اس کی قبر کے اوپر جو تختی لگتی ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ فلاں حافظ صاحب کی قبر ہے۔ یہ اللہ اس کو عظمت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے، لوگ اس کو غسل کفن دے کر قبر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ابھی اس کی میت قبر میں نہیں اتاری گئی ہوتی کہ قبر میں میت رکھنے سے پہلے اللہ کی طرف سے زمین کو حکم دے دیا جاتا ہے، وحی کر دی جاتی ہے کہ اے زمین، یہ تیرے اندر آنے والا انسان کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ میری کلام کا حافظ تھا، میری کتاب کا حافظ تھا، آج یہ تیرے حوالے کیا جا رہا ہے، اللہ تأکلی لحمہ، جب یہ تیرے سپرد کر دیا جائے تو تو نے اس کے جسم کی ایک بوٹی کو بھی نہیں کھانا، اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو بھی کچھ نہیں کہنا، اس کی میت کو، اس کے جسم کو بالکل اسی طرح سلامت رکھنا ہے جس طرح یہ دنیا کے اندر سلامت تھا۔ جب یہ وحی اتاری جاتی ہے تو زمین جواب میں کہتی ہے الہی کیف آکلہ کیف آکل لحمہ، یا الہ العالمین، میں تیرے اس بندے کی میت کو کیسے کچھ کہہ سکتی ہوں، میں اس کے جسم کو کیسے کھا سکتی ہوں، وفی جوفہ کلامک، حالانکہ اس کے پیٹ میں، اس کے سینے میں، اس کے دل میں تیرا پاک کلام موجود تھا۔ جہاں اللہ کا پاک کلام آ جاتا ہے وہاں تو آگ بھی اثر نہیں کرتی۔ یا الہی، میں تیرے اس بندے کی میت کو، اس کے جسم کو کچھ نہیں کہہ سکتی، جب تیرا پاک کلام اس کے سینے کے اندر موجود ہے تو یہ جسم میرے پاس آنے کے بعد بھی محفوظ رہے گا۔ تو اللہ حافظ قرآن کو یہ اعزاز دیتے ہیں قبر میں۔ پھر جب اگلی منزل میدان محشر قائم ہوگا، لوگ حساب کتاب میں مصروف ہوں گے،
اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو بلائیں گے اور بلا کے اس کو یہ اعزاز دیا جائے گا کہ تو نے قرآن پڑھا تھا، تو نے میرے پاک کلام کو یاد کیا تھا، آج یہ سارے لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہیں، تجھے حساب کتاب کی فکر کی ضرورت نہیں، تو ادھر آ جا۔ اپنے بندے کو حافظ قرآن کو اللہ بلائیں گے اور حکم دیا جائے گا، دیکھ اس مجمع میں جو جو تجھے پسند ہو اپنے اہل خانہ میں سے 1 2 3 4 نہیں 10 لوگوں کو الگ کر لے، 10 لوگوں کو الگ کر کے تو ان کے حق میں سفارش کر، جس کا تو نام لے گا سفارش کرنا تیرا کام ہے، جہنم ان پر واجب تھی، تیری سفارش کی وجہ سے ان کو بخش کے جنت کے اندر بھیج دینا مجھ اللہ کا کام ہے۔ اللہ اس حافظ قرآن کی سفارش کی وجہ سے 10 لوگوں کو بخشیں گے اور جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا کے اندر سفارشی کو کیا اہمیت دی جاتی ہے؟ ایک کوئی چھوٹی سی سفارش کسی کی کر دے اور اگلے کا کام ہو جائے تو وہ ساری زندگی اس سفارشی کا احسان مند رہتا ہے، اور یہاں عام جگہ پر سفارش نہیں ہو رہی، یہاں اللہ کی عدالت میں سفارش ہو رہی ہے، جہاں ہر کوئی نفسی نفسی پکار رہا ہے، یہاں حافظ قرآن کو یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ اس کی سفارش سے 10 لوگوں کو بخش کر جہنم سے جنت میں پہنچایا جا رہا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ حافظ قرآن کا اعزاز ہے، اس لیے قرآن پاک کے ساتھ محبت کریں، قرآن کریم کو خود بھی سیکھیں، قرآن کریم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو سکھائیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو سکھائیں، اور کچھ نہیں، کسی ایک بچے کو، خواہ وہ آپ کے خاندان سے متعلق ہو یا خاندان سے متعلق نہ ہو، اس کو تیار کریں، اس کو حفظ کرنے کے لیے کسی ادارے کے اندر چھوڑ دیں۔ یہ بچہ قرآن کا حافظ بنے گا جب تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا، اس کو تیار کرنے والے کے لیے خود بخود ثواب ملتا رہے گا۔ اتنا بڑا یہ اعزاز کا اور ثواب کا کام ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ایسی محبت کریں، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی قرآن کریم کا شوق ہونا چاہیے، شوق کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، اس کے احکامات کو سیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ خیر القرون میں یعنی صحابہ کا زمانہ اور صحابہ کے زمانے کے بعد تک لوگوں کے اندر قرآن سیکھنے کا، یاد کرنے کا اتنا شوق اور جذبہ ہوتا تھا، مرد تو مرد، عورتیں بھی پیچھے نہیں رہتی تھیں۔ ہارون الرشید، اس کی بیوی ملکہ زبیدہ کے محل میں 100 باندیاں تھیں اور وہ ساری کی ساری حافظ قرآن تھی۔ مسلسل اس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی تھی، 3 پارے پڑھنے کا ہر حافظہ کا معمول تھا۔ ہر حافظہ ایک ختم کرتی، دوسری شروع کر لیتی، دوسری ختم کرتی، تیسری شروع کر لیتی، کئی مسلسل پڑھتی رہتی۔ پورے 24 گھنٹے یہ سرکل چلتا رہتا تھا کہ اس کے محل میں کبھی قرآن کی تلاوت بند ہی نہیں ہوتی تھی، مسلسل قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ حجاج بن یوسف کا زمانہ ہے۔ حجاج بن یوسف کے دربار میں ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، اس نے آ کے اس سے کچھ سوال کیا، اپنی کچھ ضرورت اس کے سامنے رکھی۔ حجاج نے اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا۔ وہ عورت کہنے لگی، اے حجاج، اللہ تجھے ایسے نیست و نابود کرے جیسے قرآن کے پہلے 15 پاروں میں لفظ کلا نہیں ہے۔ اب حجاج کے لیے بڑی عجیب بات تھی، ایک عورت کی اتنی مہارت قرآن کے اندر، کہنے لگی کہ پہلے 15 پاروں میں لفظ کلا نہیں آتا، جس طرح لفظ کلا موجود نہیں، اللہ تجھے اس طرح غائب کر دے۔
اب حجاج اس کی بات سن کے بڑا حیران ہوا اور اس نے گردن جھکائی. پورے قرآن میں اس نے 15 پاروں میں پہلے 15 میں اس نے نظر دوڑائی، کیونکہ خود حافظ تھا اور بڑا مضبوط حافظ تھا. اور اس کے بعد کہنے لگا کہ ارے بوڑھی اماں، تو واقعی اپنی بات میں سچی ہے. واقعتاً پہلے 15 پاروں میں لفظ کلّا موجود نہیں. اگر تیری یہ بات سچ نہ ہوتی تو میں تجھے ابھی قتل کروا دیتا. اب تو نے چونکہ قرآن کے ساتھ محبت کا اس طرح اظہار کیا ہے کہ تجھے ایک ایک لفظ کے بارے میں خبر ہے، جا میں تیری ضرورت پوری کرتا ہوں. تو یہ قرآن کی برکت ہے. حجاج جیسے ظالم بادشاہ سے وہ عورت نہ صرف بچتی ہے بلکہ اعزاز بھی حاصل کرتی ہے. عورتوں کے اندر بھی اس طرح قرآن کریم حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ تھا، مہارت تھی. تو ہمیں بھی اس قرآن کے ساتھ ایسی ہی محبت کرنی چاہیے. قرآن کو سیکھنا چاہیے، بچوں کو سکھانا چاہیے، بڑوں کو بھی. بڑے بھی اس کام سے پیچھے نہ رہیں. دیکھیں ہمیں ایک غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا اب عمر گزر گئی، اب ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جب یہ موبائل شروع ہوا 21ویں صدی کے آغاز سے، تو کیا ہم میں سے سب کو موبائل چلانا آتا تھا؟ کسی کو بھی نہیں آتا تھا. جس طرح موبائل بچوں نے سیکھا اسی طریقے سے بڑوں نے بھی سیکھا، بوڑھوں نے بھی سیکھا، ہر عمر کے لوگوں نے سیکھا. یہاں تو کسی نے نہیں کہا کہ اب عمر نہیں رہی سیکھنے کی، اس لیے کہ یہاں اپنی ضرورت سمجھی، یہاں شوق لگ گیا، یہاں محبت قائم ہوئی تو سیکھ لیا. اسی طریقے سے جب قرآن کے ساتھ محبت ہوگی تو سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب قرآن اترنا شروع ہوا تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 سال کی عمر تھی. 38 سال کی عمر میں قرآن سیکھا. آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ عمر میں آپ سے بڑے تھے، اور بھی کئی صحابہ عمر میں آپ سے بڑے تھے، تو انہوں نے اسی عمر میں قرآن سیکھا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے سورۃ البقرہ کو 8 سال میں سیکھا. جب سورۃ البقرہ سیکھ لی اتنا خوشی کا اظہار فرمایا، ایک اونٹ ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے مکے والوں کی دعوت کی کہ آج میں نے سورۃ البقرہ سیکھ لی ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ کا شکر ہے کہ جگہ جگہ حافظ قرآن موجود ہیں، صحیح پڑھنے والے لوگ موجود ہیں. تو اس اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائیں. جنہوں نے قرآن نہیں سیکھا ہوا وہ بھی نیت کریں کہ ہم نے اس قرآن کو سیکھنا ہے. روزانہ تھوڑا سا وقت منتخب کر کے جس وقت سہولت ہو کسی ایک حافظ صاحب کے پاس بیٹھیں، 10 منٹ 15 منٹ آپ ایک لفظ سیکھ لیں. پورا نہ بھی سیکھ سکے لیکن اتنا تو ہوگا کہ اگر قرآن سیکھتے سیکھتے اس دنیا سے چلے گئے تو کل قیامت کے دن ہمارا نام ان لوگوں میں شامل ہوگا جو قرآن سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلے گئے. تو یہ کیا اعزاز، کم اعزاز ہے، یہ تھوڑے اعزاز کی بات ہے. اس لیے قرآن کو سیکھیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں، شوق کے ساتھ اس کو پڑھیں، سینے سے لگائیں اور اس کی قدر کریں، اس کے احکامات کو سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے نصیب فرمایا. مبارکباد کے مستحق ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے قرآن کریم تراویح کے اندر سنا، پورا سنا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کچھ کمی رہ گئی اللہ سے معافی مانگیں اور نیت کریں کہ جو دن باقی ہیں وہ ہم قرآن سنیں گے، اور جب تک زندگی رہے گی پورا قرآن تراویح کے اندر سنا کریں گے، اور کبھی سستی کی وجہ سے اس دولت کو ہم چھوڑیں گے نہیں.
سب نیت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان معروضات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ سننے والوں کا سننا، سنانے والوں کا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔